بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں گزشتہ نشستوں کی مانند ہم اسماء الہیہ کو دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسم کو بھی اور اسم کے موسوم کو بھی، اور خود اپنی ذات میں اس اسم کے ساتھ کیسے ربط کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے ہماری نفسیات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہمارے اندر کی جو روحانی اور نفسانی بیماریاں ہیں ان کا علاج کیسے ممکن ہو۔ تو آج کی اس نشست میں، جیسے گزشتہ نشستوں میں ہم نے اسم اللہ کے متعلق بات کی، پھر ہم نے اسم الرحمن کے متعلق بات کی، تو آج کی اس نشست میں ہم رحمت کے دو رخ جو ہیں ان کی بات کریں گے، اور پھر ہم اس نقطے پر آئیں گے کہ یہ کیسے ہم اپنی ذات کے اندر انکارپوریٹ کریں۔ تو نور کے، مرسی کے، رحم کے نور کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ ایسا ہے صاحب جو تمام کائنات کے ذرے ذرے پر بے حساب برس رہا ہے، اور دوسرا رخ ایسا ہے جو فوکسڈ ہے، جو انسان کے باطن میں اتر کر اس کے زخموں کو مانی دیتا ہے، اس کی نیت کو پاک کرتا ہے، اس کے اختیار کو راستہ دکھاتا ہے، اور اس کے انجام کو نجات میں بدل دیتا ہے۔ پہلے رخ یعنی الرحمن کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اور اب دوسرے رخ پر بات کرتے ہیں، الرحیم، یعنی مرسی کا ایک وہ اینگل جو تمام پر محیط ہے، ہمہ وقت جاری ہے، وہ الرحمن ہے۔ اور پھر وہی مرسی، وہی رحم جب فوکسڈ ہو کر وہ نور کسی مخصوص یا دائرے پر پہنچتا ہے، وہاں پر مرسی کو جہاں پر زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ الرحیم کہلاتا ہے۔ یعنی وہ رحمت جو صرف حیات نہیں دیتی، ہدایت دیتی ہے۔ الرحمن حیات بخش ہے، تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں، ذرے ذرے سے لے کر اس کائنات کے بڑے بڑے سیاروں تک الرحمن کے دائرے میں ہے، جی، حیات بخش ہیں۔ اور اب وہی رحمت جب الرحیم کی صورت میں آتی ہے تو وہ پھر ہدایت دے جاتی ہے، جی۔ جیسے الرحمن رزق بانٹ رہا ہے، رزق دے رہا ہے تمام مخلوقات کو، تو پھر اب جب وہ رحیم کی صورت میں آتا ہے تو وہی رزق اور اس رزق کی تلاش آپ کو قرب عطا کرنے لگتی ہے، پھر صرف مہلت نہیں دیتی، پھر وہ الرحیم نجات بخش ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اہل ایمان کے ساتھ اس نسبت کو خاص کر کے کہا کہ سورہ احزاب میں، اور وہ اہل ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت گہرا باطنی اشارہ چھپا ہے کہ اللہ بندوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ وہ اندھیروں سے روشنی میں آئیں، ظلمات سے نور کی طرف نکالے جائیں۔ یعنی رحیمیت جو ہے وہ محض نرمی نہیں ہے، یہ ٹرانسفارمیٹیو ہے، یہ تبدیلی لاتی ہے۔ آپ ڈارکنس کی ایک سٹیٹ سے لے کر، جی، اویکننگ اور لائٹ کی ایک سٹیٹ کے اندر آتے ہیں، نفس کی تنگی سے دل کی وسعت کی طرف جاتے ہیں، بے سمتی سے سمت کی طرف جاتے ہیں۔ جو آپ ڈائریکشن لیس پھر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ تو صاحبو، اب اس فرق کو آپ نے اپنے دل میں بٹھا لینا ہے، جی، اور اسی سے پھر سارے کا سارا جو یہ ذوق ہے دین کا، یہ مرتب ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک دائرہ وہ ہے جس میں سب شریک ہے، مومن بھی، غیر مومن بھی، فرما بردار بھی، خطا کار بھی، اور یہ وہ رحمت ہے جسے ہم فیضان عام کہتے ہیں۔
وہ نعمتیں، وہ اسباب، وہ سانس، وہ زمین و آسمان کی سہولتیں، وہ روزی کے راستے، وہ زندگی کی مہلت، وہ کسی کے کردار کو شرط نہیں بناتے، رحمان جی۔ اور یہی وہ دائرہ ہے جسے اہل علم عموماً رحمانیت کے باب میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو رحمت کا دوسرا دائرہ ہے، جو وہ کلوزڈ سرکل ہے، وہ جو فوکسڈ اپروچ ہے مرسی کی، رحم کی، وہ بندے کی نیت، اس کی انٹینشن، اس کے اختیار، اس کی اطاعت، اس کی توبہ اور صدق کے مطابق مخصوص ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک فوکسڈ اپروچ ہے۔ جب آپ اس رحیم کے ساتھ جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رحیم کا جو نور اور تجلی آپ کے اوپر وارد ہوتی ہے، تو وہ پھر ایک فوکسڈ اپروچ ہے۔ وہ پھر آپ کی نیت، آپ کے ارادے، آپ کا اخلاق اس کی طرف جاتی ہے۔ یعنی ایک رحمت جو بندے کے اندر اترتی ہے۔ رحمان تمام مخلوقات کے اوپر وہ تو ذات رحمان ہے۔ اب یہ ایک بڑا دائرہ ہے جس میں تمام مخلوق ہے، اور پھر رحیم وہ رحمت کا وہ رخ جو انسان کے اندر اترتا ہے اور اس کو اس کے رب کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک رحمت جو صرف دنیا کی آسانی نہیں دیتی، بلکہ آخرت کی نجات اور دل کی نورانی حیات عطا کرتی ہے۔ ایک رحمت جو بندے کو عطا کے سمندر میں چھوڑ کر نہیں چلی جاتی، بلکہ اسے امانت کا ادب سکھا کر قرب کے سفر پر قائل کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم جب نعمتوں کی کائنات دکھاتا ہے تو کہتا ہے سورہ بقرہ میں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ پھر فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ۔ تو یہ لقم کی زبان ہے، یہ فیضان عام کی زبان ہے۔ زندگی کے اسباب، دنیا کی سہولتیں، تعلقات کے موسم، سانس کی مہلت، رزق کے دریا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ لیکن پھر قرآن بندے کو ایک دوسری طرف لے جاتا ہے، مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو یہ الا لیعبدون کی زبان ہے۔ یہ لیعبدون، یہ قرب کی زبان ہے۔ یہ وہ مقام ہے صاحبو جہاں بندہ محض دنیا کے فائدے نہیں دیکھتا، اپنے وجود کا مطلب پوچھتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں رحمانیت کی نعمتیں اگر امانت بن جائیں اور بندہ ان کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، ان کی حفاظت کرے، انہیں خیر کے راستے پر لگائے، تو پھر الرحیم کی خاص رحمت اس کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ ہدایت، استقامت، حسن خاتمہ اور وہ نجات جو ختم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے الرحیم کی رحمت کا ذائقہ اختیار کے ساتھ بدا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ رحمانیت تمہیں بتاتی ہے کہ تم زندہ رہو، رحیمیت تمہیں دیتی ہے کہ تم صحیح زندہ رہو، رحمانیت کے اندر تم زندہ رہو اور رحیمیت کے اندر تم صحیح زندہ رہو۔ رحمانیت تمہیں دنیا میں جگہ دیتی ہے، رحیمیت تمہیں اپنے رب کے ہاں جگہ دیتی ہے، اور یہ دونوں ضروری ہیں۔ دونوں ایک ہی مرسی، ایک ہی رحم کے رخ ہیں، اسی لیے دونوں ایک ساتھ آئے، الرحمن الرحیم۔ رحمانیت اسباب دیتی ہے، رحیمیت معنی دیتی ہے۔
رحمانیت زندگی کو قائم رکھتی ہے، رحیمیت زندگی کو سنوارتی ہے، پاک کرتی ہے، نور میں بدلتی ہے۔ تو اب الرحیم کے آداب میں ہم کیسے داخل ہوں؟ جی، کیسے؟ وہ تو الرحیم ہے، کیسے میں عبد الرحیم ہو جاؤں؟ اس نام کی پہلی تربیت یہ ہے کہ بندہ عبد الرحیم اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ نیکی کریں تو اپنے آپ کو مالک خیر نہ سمجھیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حاجت مند بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حاجت پوری کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بندہ صرف ایک وسیلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے مرسی کا، مرسی کی مینیفیسٹیشن کا اور مرسی کے ریفلیکٹ ہونے کا، رحمت کا ایک آلہ ہے۔ اور اگر آپ کو خدمت کے راستے میں صاحب و ناشکری ملے، سختی ملے، دل آزاری ہو، تو اسے اپنی انا پر نہ لیں، اسے اپنی نیت کی صفائی کا موقع سمجھیں۔ رحیمیت کا خاص انعام اس بندے کے لیے ہے جو خیر کرتا ہے اور پھر خیر پر حق نہیں جتاتا، بلکہ خیر کے بعد بھی رب کے سامنے جھکا رہتا ہے اور اس خیر کرنے کے اوپر بھی اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ اسی مقام پر ایک نبوی حکمت دل کو سیدھا کرتی ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ جی، یہ آپ کو ادب سکھاتا ہے، لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی۔ لینے والے کو اس لیے کہ وہ دل میں تشکر رکھے اور زبان سے خیر کہے، اچھا گمان رکھے، اور دینے والے کو اس لیے کہ وہ احسان نہ جتائے، وہ احسان جتانے سے بچے، اپنے آپ کو وہ سیلف سفیشینٹ اور کافی نہ سمجھے، اپنے آپ کو ایک انسٹرومنٹ اور آلہ سمجھے اور شکر کرے کہ کریم نے، وہ جو الرحیم ہے، اس نے کمال مہربانی کرتے ہوئے آپ کو بطور انسٹرومنٹ جو ہے وہ چن لیا۔ کیونکہ الرحیم کی راہ میں سب سے خطرناک چیز، اور یہ اس کو یاد رکھیے گا، الرحیم میں سب سے خطرناک چیز غرور خیر ہے، یعنی رائٹس ڈیڈز کے اوپر پرائیڈ کرنا۔ وہ غرور جو انسان کو اندر ہی اندر خشک کر دیتا ہے، دیمک کی طرح۔ پھر عمل باقی رہتا ہے مگر نور اٹھ جاتا ہے، خدمت باقی رہتی ہے مگر محبت مر جاتی ہے، ظاہر قائم رہتا ہے مگر باطن ویران ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ الرحیم کی رحمت کو ایک تصویر میں سمجھنا چاہیں تو صوفیانہ ذوق کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ رحمان کی رحمت سورج کی طرح ہے، وسیع، روشن، عام، اور رحیم کی رحمت چاند کی طرح ہے، نرم، ٹھنڈی، باطنی، اندر تک اتر جانے والی۔ یہ ایک تربیتی اشارہ ہے۔ کچھ رحمتیں انسان کو زندگی کی گرمی دیتی ہیں، حیات کی حدت پیدا کرتی ہیں، اور کچھ رحمتیں انسان کو دل کی ٹھنڈک دیتی ہیں۔ الرحیم کا ذائقہ اسی ٹھنڈک میں ہے، وہ محبت جو خوف کو دھوتی ہے، وہ شفقت جو شرم کو نرم کرتی ہے، وہ کرم جو میں قابل محبت نہیں والی پرانی سرگوشی کو خاموش کر دیتا ہے۔ اور اب تم انسان کے سب سے پرانے اگر زخم کی طرف آنا چاہو، وہ زخم جو اکثر آدمی کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا مگر ساری زندگی اس کے فیصلوں کے پیچھے کام کرتا ہے، وہ زخم یہ ہے کہ میں آغوش سے جدا ہو گیا، ماں کے رحم کی حفاظت سے نکل کر دنیا کی کھلی ہوا میں آنا۔ یہ صرف جسمانی واقعہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
یہ ایک نفسیاتی اور وجودی شوق ہے، جھٹکا ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی کسی رشتے میں پناہ ڈھونڈتا ہے، کبھی دولت میں، کبھی شہرت میں، کبھی علم میں، کبھی طاقت میں، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ پیاس رہتی ضرور ہے کہ مجھے پھر سے آغوش چاہیے، مجھے پھر سے محبت کی ضمانت چاہیے۔ یہاں الرحیم آتا ہے۔ الرحیم بندے کو یہ خبر دیتا ہے کہ اصل آغوش دنیا میں مکمل نہیں، اصل آغوش آخرت میں، ہیر آفٹر میں مکمل ہے۔ دنیا میں رحمانیت کی پرورش ہے اور آخرت میں رحیمیت کی واپسی ہے۔ دنیا میں نعمتیں ہیں تاکہ تم پہچانو، آخرت میں رحمت ہے کہ تم پہنچو۔ اور اس لیے الرحیم کی رحمت کا سب سے بڑا تحفہ معافی چاہتا ہوں، الرحیم کی رحمت کا سب سے بڑا تحفہ صرف آسانی نہیں جی، یہ معنی ہے۔ تمہارے دکھ کا مطلب، تمہارے زخم کی حکمت، تمہاری لغزش کی توبہ، تمہاری جد و جہد کا اجر، تمہارے آنسو کی قیمت، اور پھر آخر کار وہ قرب جو بندے کے اندر جدا ہونے کا، اپنی اصل سے جدا ہونے کا پرانا زخم بھر دیتا ہے۔ وہ اس ازلی ہجر کو، اس غیر محفوظ ہونے کے احساس کو، اس اجنبی سرزمین پر سفر کرنے کے آغاز کو، اس احساس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے جب بندہ اپنے اندر رحمانیت اور رحیمیت دونوں کا ذائقہ پالے، اس کے دل میں مستقل شک اور مستقل اداسی گھر نہیں بنا سکتی، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، انجام پر ایک نام لکھا ہوا ہے، الرحیم۔ اور یہ یقین صرف خیال نہیں رہتا، یہ بندے کے اندر اخلاق بن جاتا ہے۔ جب آپ اس کو اپنے دل میں جما لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ محض کوئی انفارمیشن ہے جو آپ کے خیال میں پڑی ہے۔ ٹرسٹ جب آپ کو ہو جاتا ہے، جب وہ آپ کے بلیف میں اس طرح سے آ جاتا ہے، تو یہ بندے کے اندر اس کی مورالٹیز کو سنوارتا ہے۔ عبد الرحیم، وہ بندہ دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ عبد الرحیم، وہ معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ عبد الرحیم، وہ بدلہ لینے کے جنون سے بچتا ہے۔ عبد الرحیم، وہ کمزور کے لیے سایہ بنتا ہے اور اہل ایمان کے ساتھ اپنے معاملات میں رحیمیت کی جھلک اتارتا ہے۔ تو صاحبو، اسی لیے عبد الرحیم کا تصور صرف نام نہیں ہے، یہ سیرت ہے۔ عبد الرحیم وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی مستقل ہے اور اللہ کی محبت بھی مسلسل ہے، جو نیکی کرے تو ٹوٹ کر کرے اور لغزش ہو جائے تو ٹوٹ کر لوٹ کر واپس آئے، جو خدمت کرے تو خود کو محسن نہ سمجھے، خود کو ذریعہ سمجھے۔ عبد الرحیم جو شکر کرے تو صرف نعمت پر نہیں، نعمت کے ذریعے کھلنے والی راہوں پر بھی شکر کرے۔ اور عبد الرحیم جس کا سب سے بڑا کمال یہ ہو کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی بن جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب کی رحمت بندوں کے لیے کشادگی چاہتی ہے، صاحب، وہ تنگی نہیں چاہتی۔ تو اگر آپ اس ذوق کو ذکر میں ڈھالنا چاہیں اور عبد الرحیم بننے کی، یعنی یہ تمام صفات، نرمی کی، معاف کرنے کی، مدد کرنے کی، اپنے تمام آپ مزاج کو، ہستی کے مزاج کو اگر عبد الرحیم میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آپ یہ رکھیں کہ ذکر کی سچائی یہ ہے کہ وہ اخلاق بن جائے۔ اگر یا رحیم زبان پر ہو اور دل میں سختی باقی رہے
تو ذکر ابھی صرف آواز ہے، یہ نور نہیں بنا ہے۔ تو آپ جب اسماء کا ذکر کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ پہلے ابتدا میں صرف آواز ہو اور ایک ریپیٹیشن ہے، آپ کو لگے کہ میں ایک نام کو پکار رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ یہی آواز آپ کے لیے نور بننی چاہیے۔ اسی لیے اہل طریق نے دل کی کساوت، غفلت اور باطنی خشکی کے لیے ایک نہایت سادہ مگر نافع عمل بتایا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اسے لازمی حکم نہ سمجھا جائے بلکہ امید اور رجا کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ اصل بھروسہ صاحبو، میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اصل بھروسہ عدد کے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت پر ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں سختی بڑھ گئی ہے یا آپ کے دل میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پہلے تو آپ بڑے شفیق ہوا کرتے تھے مگر اب وہ شفقت کمزور پڑ گئی ہے، یا عبادات کے اندر وہ حدت نہیں رہی، وہ حرارت نہیں اٹھ رہی، تو ہر فرض نماز کے بعد چند لمحے ٹھہر کر جائے نماز پر ہی عاجزی کے ساتھ نرم آواز میں یا پھر دل ہی دل میں یا رحمان و یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھیں، ایک تسبیح۔ مقصد یہ نہیں کہ زبان تھک جائے، مقصد یہ ہے کہ دل پر رحمت کا دروازہ کھلے اور بندہ اپنے اندر رحمانیت کی وسعت کو اور رحیمیت کی لطافت کو محسوس کرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو، وہ لوگ جو اکثر شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کے اوپر شفیق ہیں لیکن لوگ ہمارے ساتھ ستم کرتے ہیں، ہمارے کرم کے بدلے میں بھی ستم کرتے ہیں جی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی کسی کے لیے بوجھ نہ رہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں شفقت اتر آئے، تو فجر کی نماز کے بعد چند منٹ خاموشی میں سانس کے ساتھ ربط پیدا کرتے ہوئے یا رحیم کو 100 مرتبہ اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے آپ اس رحیم کے نور کو، اس مخصوص رحمت کو اپنی سانس کے ذریعے اپنے پورے وجود میں لیے پھرتے ہیں۔ پھر اللہ سے دعا کیجیے کہ اے رب تو رحیم ہے، مجھے بھی اپنے بندوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، اور اس وظیفے کے ساتھ پھر کچھ چھوٹا سا عہد بھی کر لیں کہ میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا۔ آپ جو رحیم کو بلا رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں، رحم کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی کچھ عہد کرنا ہوں گے کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی کو کمزور اور حقیر نہیں سمجھیں گے جی، نفرت کو فیصلہ نہیں بنائیں گے، رحمت کو راستہ بنائیں گے۔ پھر اسی کیفیت میں، اسی نرمی، اسی امید، اسی محتاجی کے ساتھ دعا میں داخل ہو جائیں کہ اے الرحیم ہمیں اپنے خاص کرم میں لے لے، ہمارے اختیار کو خیر کے لیے قائم کر دے، ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ہمارے دل کو غرور سے بچا لے، ہمیں اپنے نور کی طرف نکال لے، ہماری تاریکیاں روشن کر دے، اور ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرما دے جن پر تو اہل ایمان کی طرح مہربان ہو کر جلوہ فرماتا ہے۔ ہمارے زخموں کو مانی دے دے، ہمارے آنسوؤں کو قیمت دے دے، ہمارے دلوں کو اپنے قرب کی طرف کھینچ لے، اور ہمارے انجام کو اپنی رضامندی اور نجات ابدی بنا دے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست ختم کرتے ہیں، ایک اور درخواست کے ساتھ کہ اس سیریز کو، کیونکہ یہ نافع علم ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ نور اور یہ نور کا یہ رخ جس میں ہم اپنی ذات کو سنوارنے
میں مصروف عمل ہیں تزکیہ نفس کے اس باب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں. بہت شکریہ.